اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا ہے لیکچر نمبر 7. آج ہم کریں گے بچوں ہاؤ ٹو یوز لیٹ. لیٹ آپ نے بہت سنا ہے, اکثر یوز ہوتا ہے, لوگ بھی یوز کرتے ہیں. اکثر ہم لیٹس کا استعمال سنتے ہیں کہ لیٹس واک, لیٹس گو, سنتے ہیں نا ہم. تو آج ہمیں پتہ لگے گا کہ لیٹ کا ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے. اور لیٹ کے دو استعمال ہیں, جو مین استعمال ہیں وہ دو اس کے یوزیج ہیں. آج ہم وہ کریں گے. مگر لیٹ کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پروناؤن کسے کہتے ہیں, پروناؤن کی کتنی کنڈیشنز ہیں, اور پروناؤن کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے. آج بہت اہم لیکچر ہے, توجہ سے سنیے گا اور مکمل کنسنٹریشن ادھر رکھیے گا. سب سے پہلے پروناؤن کے بارے میں ہم جانتے ہیں. پروناؤن کیا ہوتا ہے بچوں؟ جو نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے. اس کو اردو میں اسم ضمیر بھی کہتے ہیں. شاباش, بہت اچھے بچے. پروناؤن کہتے ہیں ایسی چیز جو ناؤن کی جگہ استعمال ہو. مثلا ہم کہتے ہیں علی اسکول جاتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں وہ بائک پر جاتا ہے. اب ہم نے علی کی جگہ کیا استعمال کیا؟ وہ استعمال کیا. یہ جو وہ ہے یہ اسم ضمیر ہے, پروناؤن ہے. انگلش میں جیسے ہم کہتے ہیں ہی, اس کی جگہ کیا لگے گا؟ جیسے ہم کہتے ہیں آئی, وی, یو, دے, ہی, شی, اٹ. سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح ہے. اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں. اب سب سے پہلے یہ بیٹا کدھر ہے ڈسٹر, ارسلان یہ صاف کریے یہاں سے. اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پروناؤن کی کتنی کنڈیشنز ہیں اور کیسے اس کو ہم نے یوز کرنا ہے. چلیں فی الحال آپ کے پاس ڈسٹر نہیں ہے بیٹا؟ نہیں, یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. کوئی بات نہیں, چلو خیر ہے, کوئی بات نہیں. اچھا بچوں, اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ پروناؤن کی کون کون سی کنڈیشنز ہیں. ایک پروناؤن کی کنڈیشن ہوتی ہے سبجیکٹیو کنڈیشن. کون سی؟ یعنی کہ فاعلی حالت. کیا مطلب؟ فاعلی حالت. ایک کنڈیشن ہوتی ہے آبجیکٹیو کنڈیشن. اور تیسری کنڈیشن جو ہے وہ ہے پوزیسو کنڈیشن. اس کا مطلب ہے ملکیتی, اس کا مطلب ہے مفعولی حالت. اب بچوں ابھی ہم جو آج لیٹ کا استعمال کریں گے اس میں یہ والی حالت لگنی ہے, تو آپ نے فوکس رکھنا ہے. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں سبجیکٹیو کنڈیشن میں آئی, وی, یو, ہی, شی اور اٹ اور دے. یہ 7 بڑے پروناؤنز ہیں. تو بچوں اس کی مفعولی حالت ہوتی ہے می. آئی کی کیا ہوتی ہے؟ وی کی اس, یو کی یو, ہی کی ہم, شی کی ہر, اٹ کی اٹ, دے کی دیم. اور اسی طرح ملکیتی مائی, یہ آور, یہ یور, یہ ہز, یہ ہر, یہ اٹس اور یہ دیر. اب آج چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لیٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم نے آبجیکٹیو کنڈیشن اس کو ذہن میں رکھنا ہے. یعنی کہ یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جو آبجیکٹ والی جگہ پہ آتی ہے. جب بھی آئی آئے گا وہ سبجیکٹ والی جگہ پہ آئے گا, وہی آئے گا سبجیکٹ والی جگہ پہ آئے گا, کیونکہ سبجیکٹیو کنڈیشن ہے. اور یہ والی چیزیں جو آئیں گی یہ آبجیکٹ والی جگہ پہ آئیں گی, یہ بعد میں آئیں گی. مگر آج لیٹ کے استعمال میں
आज ये वाला मफूल का ये वाली जो हालत है इसको हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों। तो यहां तक सब लिख लो जल्दी जल्दी ताकि हम इसको साफ करके आगे चलें। लिख लिया? अच्छा बच्चों, इसके दो यूज हैं। एक है सजेशन के लिए, इसका मतलब है तजवीज, और दूसरा इस्तेमाल है परमिशन के लिए, और इसका मतलब है इजाजत। बच्चों सजेशन या सजेशन दोनों तरह आप बोल सकते हो, और दूसरा है परमिशन। इसके दो इस्तेमाल हैं लेट के, आज हम दोनों इस्तेमाल समझेंगे। पहले हम तजवीज वाला देखते हैं। इसका फार्मूला हम बनाएंगे लेट प्लस अस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्सटेंशन। अब बच्चों लेट अस को हम बना देंगे लेट्स। क्या बना देंगे? लेट्स। आओ, जब हम तजवीज देते हैं तो हम कहते हैं उस तजवीज में हम भी शामिल होते हैं। हम कहते हैं आओ चलें, आओ चलें। जब हम कहते हैं तो उस आओ में हम भी शामिल होते हैं। जब हम कहते हैं आओ खेलें, उसमें हम भी शामिल होते हैं। तो लेट अस, ये सजेशन वाला जो सेंटेंस होगा बच्चों, उसका ये फार्मूला होगा, और इसमें सिर्फ अस लगेगा, बाकी जितने प्रोनाउंस है वो नहीं लगेंगे। यहाँ पे वो परमिशन में लगेंगे और वहां पर अस नहीं लगेगा। फिर ये ध्यान रखना है आपने। तो अब हम जुमले बनाते हैं। आओ बाजार चलें, बनाइए। आओ किताबें खरीदने बाजार चलें। शाबाश, डबल वर्ब वाला जुमला भी आपको माशाल्लाह आपने अच्छे तरीके से बना दिया, वेरी गुड। आओ खेलें, आओ ग्राउंड में खेलें, आओ दोस्तों के साथ ग्राउंड में खेलें। शाबाश, वेरी वेल डन। आओ नमाज पढ़ें, लेट्स ऑफर प्रेयर या से प्रेयर, दोनों तरह ठीक है। आओ मस्जिद में नमाज पढ़ें, शाबाश। इन मस्जिद भी सही है, मॉस्क भी सही है, मगर आप मस्जिद ही कहा करें। एक लेक्चर में मैंने बताया था कि मस्जिद हम क्यों कहेंगे, इसलिए कि इंग्लिश के अंदर एक रजिस्टर होता है, वो हमें इजाज़त देता है। रजिस्टर का मतलब है प्रोफेशनल यूज ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है बच्चों। इसी तरह रजिस्टर का एक इस्तेमाल होता है रिलीजियस यूज ऑफ अ लैंग्वेज। तो रिलीजन की तमाम रिलीजन जितने भी हैं वो ये यूज करते हैं, वो अपनी हर टर्म को वो एज इट इज पेश कर देते हैं। इंग्लिश में उसका कोई नाम नहीं है। तो हम जैसे मस्जिद को मॉस्क कहते हैं, तो अगर हम मस्जिद भी कहें तो गलत नहीं है। हम हज को पिलग्रिमेज कहते हैं, तो हम वो गलत कहते हैं, हमें हज को हज ही कहना चाहिए। पिलग्रिमेज जो है ये क्रिश्चियंस के यहाँ जब वो अपने सेंट्स की, अपने बुजुर्गों की, अपने जो उनके यहाँ नेक लोग होते हैं उनकी ख्याल में, उनकी कब्रों पे जब वो जाते हैं या कहीं मुकद्दस मकामात पे जाते हैं, तो उसको वो पिलग्रिमेज कहते हैं, ज़ियारत करना। उसका मतलब हज हरगिज़ नहीं हो सकता। उसका मतलब क्या होता है? ज़ियारत करना, कहीं जाना। तो पिलग्रिम्स हाजी को कहते हैं, हम गलत कहते हैं, हमें हाजी को हाजी कहना चाहिए। समझ आ रही है बात? क्योंकि ये हमारी टर्म्स है। तो आप बिल्कुल मस्जिद यूज कर सकते हो बच्चों। फिर किसी दिन तफसील से इस पर बात होगी, चूंकि हमारा लेक्चर, हमारा फोकस इधर है। अरसलान, आओ कहानी पढ़ें। लेट्स रीड द स्टोरी। क्यों नहीं आता अरसलान तुझे? आप बताओ बेटा। आओ कहानी लिखें। आओ आज शाम कहानी लिखें। राइट अ स्टोरी। राइट अ स्टोरी टुडे। देखिए बेटा, आपको एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि कहाँ ए लगाना है, कहाँ दी या दा लगाना है। ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे एक दिन, ठीक है? आर्टिकल में भी एक लेक्चर होगा, और हमें पता होना चाहिए कि जब दी है या दा है, ये डेफिनेट आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल है। और जो ए या एन है, इसको इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं।
ابھی آپ کو یہ تھوڑی بہت کنفیوژن ہو جاتی ہے کہاں اے لگانا ہے کہاں دی یا دا لگانا ہے, تو ابھی آپ پریشان نہ ہوا کرو, جیسے آپ یوز کر رہے ہوتے ہو کر لیا کرو, اجازت ہے آپ کو. آؤ حج کرنے چلیں. perform the Hajj. غلط. دو ورب ہیں, ایک جانا ہے اور ایک پرفارم کرنا ہے. Let's چلے غلط ہو گئی perform the نا. Hajj. لیٹس گو ٹو To پرفارم perform the حج, Hajj. یہ بنے گا. ٹھیک ہے, آپ بتاؤ بیٹا. آؤ اکیڈمی چلیں. آؤ پڑھنے اکیڈمی چلیں. کون بتائے گا؟ آپ بتاؤ کون بتائے گا؟ کیوں بچوں؟ سنیا کوئی آتا ہے ماشاءاللہ, بتا بیٹا. Let's go to academy to read. یا شاباش, بہت سارے لفظ لگا سکتے ہیں. دیکھو, لیٹس گو ٹو اکیڈمی ٹو لرن, لیٹس گو ٹو اکیڈمی ٹو اسٹڈی, لیٹس گو ٹو اکیڈمی ٹو ریڈ, سب کچھ آپ لگا سکتے ہو. ٹھیک ہو گیا. اب جناب یہ پہلا آپ کو سمجھ آ گیا, سب کو سمجھ آ گیا. کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے جو جس کو سمجھ نہیں آیا صحیح طریقے سے؟ چلے آگے چلیں. لو جی, اب ہم اس کا دوسرا استعمال کرنے لگے ہیں. یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے مگر ہم اس میں غلطی کر جاتے ہیں. بہت زیادہ یہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے جو پرمیشن کے لیے. اب ہم نے کیا لگانا ہے؟ لیٹ کے ساتھ ہم نے یہاں پہ آبجیکٹیو کنڈیشن لگانی ہے. کیا لگانی ہے؟ آبجیکٹیو کنڈیشن, یا نیم بھی آ جائے تو نیم بھی لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ورب کی فرسٹ فارم لگانی ہے اور پھر آبجیکٹ اور پھر ایکسٹینشن. لو بچوں دیکھو, اجازت یہ اور سینس میں ہے. یہ ہے مجھے جانے دو, میں اجازت لے رہا ہوں کہ مینوں ایک کام کرن دیو, تو ہم کہیں گے لیٹ می. میں نے کہا تھا آبجیکٹیو کنڈیشن لگے گی تو مجھے آئے گی می. لیٹس می گو, مجھے بولنے دو. بہت ہم اکثر ٹی وی پہ سنتے ہیں مجھے پہلے بولنے دو. اب آپ کہتے ہیں نا, اکثر سنے ہیں کہ یار میں نے پہلے بولنے دے. لیٹ می ٹاک فرسٹ, لیٹ می ٹاک, مجھے بولنے دو, مجھے سونے دو. لیٹ می سلیپ, اسے سونے دو. آپ اجازت دیتے ہو اپنے بھائی کو, انہیں سون دو. لیٹ ہم سلیپ, بہن ہے اسے سونے کی اجازت دے رہے ہو, آپ کیا بولو گے؟ شاباش. انہیں کھیلنے دو, دے آ رہا ہے, اب دے کا استعمال ہے. انہیں, بہت سارے لوگ ہیں نا, انہیں کھیلنے دو. یس, لیٹ دیم پلے, انہیں سڑک پر کھیلنے دو. یس, ویری گڈ. انہیں آج کھیلنے دو. لیٹ دیم پلے ٹوڈے, انہیں آج جانے دو. لیٹ دیم گو ٹوڈے. شاباش. اس کے نیگیٹو وہ ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے. آج چونکہ کافی ہو گئی یہ باتیں, پھر آپ کو بھول جائیں گی, تو ایک دفعہ ریوائز کر دوں میں, اس کے بعد ہم اس لیکچر کا اینڈ کرتے ہیں. بچوں آج ہم نے کیا سیکھا؟ لیٹ کے دو استعمال. پہلا لیٹ کا استعمال میں نے بتایا سجیشن کے لیے, سجیشن تجویز, وہاں پہ ہم لیٹس کا استعمال کرتے ہیں. اور اگر ہم کہنا لیٹ می, تو امریکن نے اسے بنا دیا لیمی. امریکن نے اسے کیا بنا دیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مجھے جانے دو, تو وہ امریکن کیا کہتے ہیں؟ لیمی گو. انہوں نے اور مختصر کر دیا ہے, لیٹ ہر گو, لیٹر. لیٹ ہر گو, لیٹ ہر ہے نا, تو یہ بن گیا لیٹر. لیٹر. لیٹ ہم, لیٹ ہم. اب لیٹ ہم کیا بن گیا؟ لیٹ ہم. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی آپ کو, چونکہ میں امریکن بھی بتاتا آ رہا ہوں پچھلے لیکچرز میں, تو آج آپ کو لیٹ کے استعمال میں پتا ہونا چاہیے, کیونکہ میں نے پہلے بھی کئی باتیں کئی دفعہ بتایا کہ جو لینگویج ہے اسپوکن وہ زیادہ امریکن کی چلتی ہے اور جو ریٹن ہے وہ برٹش کی چلتی ہے. اور ہم اسی کنفیوژن میں ہیں. پاکستانی جو تعلیمی ادارے ہیں یا پاکستان کے اندر جو تعلیم ہو رہی ہے, کیا انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم امریکن بول رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور پڑھ ہم کون سی رہے ہیں, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ کنفیوژن ہے. ہمارا پورا تعلیمی نظام انگلینڈ کے جو انگلش ہے برٹش کی, برطانیہ کو, اس پہ چلتا ہے. ہم HONOUR لکھتے ہیں, جو سپیلنگ ہے نا HONOUR,
اور امریکن لکھتے ہیں HONOR. آپ نیٹ میں دیکھو امریکن انگلش چل رہی ہوتی ہے, آنر. صحیح ہے. اب اگر آپ اسکول میں HONOUR نہ لکھیں, HONOR لکھیں, تو کیا آپ کے ٹیچر اسے کاٹے گا کہ نہیں کاٹے گا؟ تو یہ دلیل ہے کہ ہم برٹش سسٹم کو فالو کرتے ہیں. اسی لیے ہمارا بچہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے ایڈورٹائزمنٹ, دوسرا کہتا ہے نہیں تو غلط بولے آئے تو ایڈورٹیزمنٹ. ہمارا کانفیڈنس اسی ٹائم خراب ہو جاتا ہے. جب ہمارا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے, لینگویج سیکھنی آسان نہیں ہوتی جب تک ہمارا کانفیڈنس صحیح نہ ہو, کیونکہ لینگویج کے اندر ہمیں ہر وقت یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ یار یہ میں جو لفظ بول رہا ہوں یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, اگلا بےزتی نہ کر دے میری. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ لینگویج ہے, لینگویج کوئی بھی لینگویج ہر کسی کو نہیں آ سکتی. ہر بندہ جب بھی کسی لینگویج کو سیکھے گا تو وہ لازمی سی بات ہے کہ وہ بگنر ہوگا, شروع کرنے والا ہوگا, تو اس میں غلطیاں ہوں گی. کبھی بھی اس چیز کو ذہن پہ نہ آنے دو کہ میں غلط بول رہا ہوں یا ٹھیک بول رہا ہوں. آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو بیٹا دوسرا یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ جب ہم اس کو کنٹریکٹ کرتے ہیں لیٹ می کو تو ہم لیمی بولتے ہیں, لیمی گو. اب اگر آپ سنو تو آپ کو پتہ لگے کہ لیٹ می ہے, یہ لیٹ دم. اب نام آ جائے ارسلان کو جانے دو, تب نام ہم نے پورا بولنا ہے, لیٹ ارسلان گو. ارسلان کو کھیلنے دو, لیٹ ارسلان پلے. سنیہا کو پیپر دینے دو, لیٹ سنیہا ٹیک دی ایگزام, ٹیک دا پیپر. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس طرح میرے پیارے بچوں آپ نے اس کو لرن کرنا ہے, اپنی ووکیبلری بھی امپروو کرتے جائیں. آج کے لیے میرا خیال اتنا کافی ہے. تو آخر میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. بچوں اقبال کہتے ہیں کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. یہ آپ نے شعر سنا ہوگا پہلے بھی. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. یہ آپ کو کہہ رہے ہیں بات, ہم سب کو کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. پھر اسی نظم کے اندر یہ نوجوانوں سے خطاب ہے اقبال کا, اس کے اندر اقبال یہ بیان کر رہے ہیں. پھر ایک اور شعر آگے کہ تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. ہمارے جو اسلاف تھے, ہمارے آبا و اجداد, وہ کتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے کر گئے. ہم ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہیں آج کل, تو ارطغرل بھی ان جیسے عظیم لوگوں میں سے ایک تھا. ارطغرل جیسے ہزاروں مسلمان فاتحین, کمانڈر, سپہ سالار گزرے ہیں, اور ان کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی. میں نام بولتا رہوں گا, وقت ختم ہو جائے گا, وہ لسٹ ختم نہیں ہوگی. تو اقبال وہی کہہ رہی ہے کہ تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, کہ تو گفتار وہ کردار, کہ تم تو صرف باتیں کرتے ہو, وہ کام کرتے تھے. تو ثابت وہ سیارہ, تم رکے ہوئے ہو, اسٹیٹک ہو, ایک جگہ پہ ثابت ہو گئے ہو, رک گئے ہو. اور وہ سیارہ, وہ گھوما پھرا کرتے تھے, وہ دنیا میں گھومتے تھے اور انہوں نے دنیا کو فتح کیا. تو میرے بچوں آج کے لیکچر کا یہ پیغام ہے کہ ہمیں اپنی مسلمانیت کو پہچاننا ہے. ہم اقبال کے شاہین ہیں. یہ پاکستان ایسے نہیں بن گیا, یہ پاکستان ایک بہت بڑے کانسیپٹ پر بنا, اور اب پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے. اور وہ بچائیں گے آپ, بچے بچائیں گے, یہ والی نسل بچائے گی جو آگے بڑی ہو رہی ہے, جس نے کل بڑا ہونا ہے اور اچھے سوچ کے ساتھ اور اچھے ارادے کے ساتھ اس قوم نے آگے پاکستان کو لے کے چلنا ہے. نہیں تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے, جس طرح سے پچھلے 70 سالوں میں اس کو لوٹا گیا ہے, آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی حالت سنور نہیں رہی, خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. تو ہم نے اس کو بچانا ہے, کیونکہ یہ ہمارا پیارا وطن کلمے کے نام پر بنا تھا, اور ہم سب مسلمان ہیں. جیسے ہمارا ایمان ہے اللہ اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, وہ خاتم النبیین ہے, جیسے ہمارا ایمان ہے اس بات پر, اسی طرح پاکستان کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا, آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم.